حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آنکھ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ترجمہ: تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا، تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا، میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک طرف ایک گھوڑا 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ بزرگ پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، پڑھنا اسے بہت شاق گزرتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔